مصر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس میں کئی راز دفن ہیں۔ کئی سالوں سے مصر پر ریسرچ چلی آ رہی ہے مگر آج تک کوئی فیصلہ کن نتائج سامنے نہیں ہے، پھر وہ چاہے یہاں کے پیرامڈز ہوں یا پھر ایجپشن کی ڈیلی لائف۔ بہت سے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ پیرامڈ اس وقت بادشاہوں یعنی فرعونوں کی ممی کو دفن کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن حیران کرنے والی بات ہے کہ آج تک ان پیرامڈ سے کوئی بھی ممی دریافت نہیں ہوئی۔ خیر، آج کی ویڈیو ان پیرامڈز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مصر کی تاریخ میں دفن ایک 12 سالہ غلام لڑکے کی ہے جو غلامی سے نکل کر مصر کے سب سے مشہور تاجروں میں سے ایک تاجر بن کر سامنے آیا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لڑکے کا پورا خاندان غلام تھا۔ لڑکے کا نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ کے ماں باپ پتھروں کو تراشنے کا کام کرتے تھے اور موسیٰ بازار میں اپنے مالک کا اناج فروخت کرتا تھا اور یہ پوری فیملی مسلم تھی۔ مصر کے بازار پوری دنیا میں مشہور تھے اور دنیا بھر کے تاجر مصر کا رخ کرتے تھے۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مصر سے پوری دنیا میں بھیجی جاتی تھی اور سب سے خاص چیز تھی یہاں کا اناج، اور بہت سارے دوسرے ملک اناج مصر سے خریدتے تھے۔ سوچنے والی بات ہے کہ آخر اتنا سارا اناج یہ لوگ کہاں سے لاتے تھے؟ اتنا زیادہ اناج ہونے کے پیچھے وجہ تھی دریائے نیل۔ بہترین زمین اور دریا کی وجہ سے لوگ بہت سارا اناج اگاتے تھے۔ مصر کے خوبصورت صبح پورا بازار بھرا ہوا تھا، تمام لوگ اپنی خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے اور یہ لڑکا روزمرہ کی طرح اپنے مالک کا اناج بیچ رہا تھا۔ اور اسی وقت کچھ اسپینش مسلم بازار میں داخل ہوئے، وہ کافی سارا اناج خرید رہے تھے۔ جب وہ اس لڑکے کے پاس آئے تو اس کا اناج باقی اناج سے زیادہ اچھا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سارا اناج خرید لیا۔ اناج اچھا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس لڑکے کو 10 ڈیبن زیادہ دے دیے، جو کہ اس وقت کی کرنسی تھی۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ واپس آئے۔ لڑکے سے کہا ہمیں آپ کا اناج پسند آیا اور آگے بھی ہم آپ سے ہی اناج خریدیں گے، اس کے لیے ہم آپ کو دگنی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ بس یہی وہ پوائنٹ تھا کہ جب وہ لڑکا غلامی سے نکلا اور ایک نامور تاجر بن کر سامنے آیا۔ جب ان اسپینش کو اناج کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کو قیمت دیتے اور یہ اناج کو اسپین بھیج دیتا تھا۔ اسپین اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ یہاں پر 2 بڑی بادشاہت قائم تھی، ایک مسلم اور دوسرے کرسچن۔ پورے 700 سالوں تک مسلمانوں نے پورے اسپین پر راج کیا، مگر 1469 میں ایراگون کے راجا اور ایزابیلا کی شادی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ 2 بڑی بادشاہت مل کر مسلمانوں کو شکست دی۔ شکست کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں پر بہت سخت شرائط عائد کر دی اور مسلمانوں سے جبراً کہا گیا یا تو وہ عیسائیت کو قبول کر لیں یا پھر اسپین سے چلے جائیں۔ مسلمانوں نے بالآخر 1492 میں اسپین میں تمام طاقت کھو دی اور پورے اسپین سے مسلمانوں کا صفایا ہو گیا۔ خیر، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ موسیٰ اور اسپینش کے درمیان یہ سلسلہ چلتا رہا اور موسیٰ پورے مصر میں جتنا بھی اناج بکنے آتا خود خرید لیتا تھا اور سارے اناج کو گوداموں میں سٹور کر لیتا تھا اور اسی اناج کو دگنی قیمت پر اسپین کو بھیج دیتا تھا۔ اس پیسے سے یہ لبنان سے لکڑی خریدتا اور مصر میں فروخت کرتا تھا۔ یہ لکڑی عام لکڑی نہیں بلکہ سمندری جہاز بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ دریائے نیل ہونے کی وجہ سے ایجپشن نے ہی پہلی شپ بنائی تھی اور مصر سے ہی شپ بنا کر دوسرے ملکوں میں سیل کی جاتی تھی، اور اسی طرح اس نے کئی کارخانے کھولے جن سے کو اچھا خاصا پروفٹ آ رہا تھا، اور انہی کارخانوں کی وجہ سے موسیٰ پورے مصر میں مشہور ہو گیا۔ ایک روز اس نے اپنا سارا اناج لیا اور سمندر کے راستے اسپین کی طرف چلا، اور اس کے ساتھ 6 اور تاجر بھی تھے جو کہ نان مسلم تھے۔ سمندر میں سفر کے دوران موسم خراب ہو گیا اور جہاز پر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے جہاز ڈوبنے کو آ گیا۔ موسیٰ نے کہا جہاز سے وزن کو کم کرنا ہوگا ورنہ ہم سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ ان 6 تاجروں نے کہا سامان تو تمہارا زیادہ ہے، ہمارا تو بس تھوڑا سا ہے۔ اس مسئلے کو لے کر کافی دیر تک بحث ہوتی رہی اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہی 6 تاجروں نے موسیٰ کو سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر میں لہریں بہت بڑی اور تیز تھی، وہ خود کو بچانے کی بڑی سٹرگل کرتا رہا مگر لہروں کے آگے بے بس پڑ گیا اور تھک ہار کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیا، اور اگلے روز اس نے خود کو ایک لاپاما نامی جزیرے پر پایا۔ یہ ایک ویران جزیرہ تھا، انسانی زندگی کے دور دور تک نشان نہیں تھے، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگا کہ آپ نے میرا سب کچھ ایک رات میں چھین لیا۔ خود کو سنبھالنے کے بعد وہاں سے لکڑیاں جمع کر کے اس نے ایک جھونپڑی سی بنائی اور اسی میں زندگی گزارنے لگا۔ کئی مہینے گزر گئے، یہ اکیلا اس جزیرے پر زندگی گزار رہا تھا۔ ایک روز اس نے کچھ خرگوش پکڑے اور ان کو پکانے کے لیے جھونپڑی میں آگ جلائی اور خرگوش پکانے لگا۔ صبح کا وقت تھا جب یہ کھانا کھانے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ جھونپڑی سے باہر آیا، آگ بجھانے کی بڑی کوشش کی مگر آگ اتنی زیادہ تھی کہ جھونپڑی ساری جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر مایوسی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہونے لگا، اس نے دیکھا کہ کچھ سمندری جہاز اس کی طرف آ رہے ہیں۔ جب وہ لوگ اس کے پاس آئے تو یہ سارے مسلمان تھے، جن میں بوڑھے، بچے اور عورتیں شامل
شامل تھی۔ انہوں نے موسیٰ کو پانی اور کھانا دیا اور سبھی لوگوں نے اس جزیرے پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو اور تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم اکثر تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے ہیں اور ہمیں معلوم تھا یہ جزیرہ ویران ہے، اور دور سے دھواں اٹھتا دیکھا تو یہاں چلے آئے کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اسی لیے ہم یہاں چلے آئے۔ موسیٰ کا کہنا تھا کہ میں کئی مہینوں سے اس جزیرے پر ہوں، میں مصر سے اناج لے کر اسپین جا رہا تھا اور کچھ عیسائی میرے ساتھ تھے۔ سمندر میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے جہاز ڈوبنے والا تھا۔ جب میں نے ان سے وزن کو کم کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے سمندر میں پھینک دیا۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جانتی ہے۔ جس جہاز سے تمہیں پھینکا گیا تھا وہ جہاز آگے جا کر غرق ہو گیا، اور اگر تم اسپین پہنچ بھی جاتے تو تمہیں قتل کر دیا جاتا، کیونکہ اس وقت مسلمان پورے اسپین سے اپنی طاقت کھو چکے ہیں۔ ایراگون کے راجا اور ایزابیلا کی شادی کے بعد حالات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے تھے، مگر اب پورے اسپین میں عیسائیوں کی حکومت ہے۔ یہ سال تھا 1502 جب پورے اسپین سے مسلمانوں کا صفایا ہو گیا۔ ایک رات اس جزیرے پر گزارنے کے بعد اگلی صبح یہ سارا قافلہ مصر کی طرف بڑھنے لگا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب یہ مصر پہنچے تو پورے مصر میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہی بیماری تھی جس نے پورے یورپ کو تباہ کر کے رکھ دیا، جسے بلیک ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ مصر میں اس وبا کی تیسری لہر تھی۔ موسیٰ سیدھا اپنے خاندان کے پاس گیا، مگر اس کا خاندان پہلے ہی اس بیماری کا شکار بن چکا تھا۔ موسیٰ نے خود کو اپنے گودام میں قید کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بھی اسی وبا کا شکار ہو گیا تھا، اور اسی طرح موسیٰ اس فانی جہان سے رخصت ہو گیا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مگر ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ایسا کہنے سے وہ خود کو گناہ میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ جو ذات ایک لفظ کن کہنے سے پوری کائنات بنا ڈالے، اسے کسی شخص کے حالات بدلنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں وہی عطا فرمائے۔